یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن۔ خدا کی شکر گزاری کرنا کہ خدا ہم سب کو پھر ایک موقع دیا ہے اس کے کلام کو سننے کے لیے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم احبار کی کتاب باب 13 اور اس کی آیت 1 سے 8 تک غور کرے تھے۔ اس کے بعد ہم آیت 9 سے 17 تک پڑھے مگر اس پہ غور نہیں کرے۔ آج ہم آیت 9 سے شروع کریں گے۔ آیت 9 سے 11 میں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا یہ حکم کرا کہ اگر کون سے بھی شخص کو کوڑ کی بیماری ہے تو اس کو کاہن کے پاس لے کے جانا اور کاہن اس کا امتحان کرنا، اور اگر کاہن یہ دیکھتا ہے کہ اس کے جلد پہ سفید ورم ہے اور اس کے بالوں کو سفید کر دیا ہے اور وہ ورم کی جگہ کا گوشت جیتا اور کچا ہے تو یہ اس کے جسم کے جلد میں پرانا کوڑ ہے، اور کاہن جو ہے اس شخص کو ناپاک ٹھہرا دینا مگر اس کو بند نہیں کرنا، کئی کو بولے تو انہیں ناپاک ہے۔ پیارے بھائی بہن، گناہ جو ہے ہمارے زندگی کا کوڑ ہے، اور اگر یہ گناہ حد سے زیادہ پرانا ہوا تو انسان کے زندگی میں خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اگر ہم مسیح کے پاس آئیں گے تو انہوں ہمارے خطرناک سے خطرناک گناہ کو صاف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آیت 12 سے 15 میں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا یہ حکم کرا کہ اگر کوڑ جلد میں چاروں طرف پھٹ کے آیا ہے اور جہاں تک کاہن کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی جلد سر سے لے کے پاؤں تک بھری ہوئی ہے تو کاہن غور سے دیکھنا، اور اگر وہ شخص کا سارا جسم کوڑ سے بھر گیا ہے تو کاہن وہ شخص کو پاک ٹھہرانا، کئی کو بولے تو وہ شخص پوری طریقے سے سفید ہو گیا ہے۔ مگر جس دن بھی وہ شخص یہ جیتا اور کچا گوشت دیکھیں گا وہ ناپاک ہو جائے گا، اور کاہن وہ شخص کو ناپاک ٹھہرا دینا، کئی کو بولے تو کچا گوشت ناپاک ہوتا ہے۔ تو کوڑ اس وقت پہچانے جاتا ہے جب وہ کچا ہے۔ اگر ہم بائبل شریف میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ گوشت کے بارے میں کافی آیتیں بات کرتی ہیں۔ خدا جو ہے انسان کے صحت تندرستی کے بارے میں کافی بات کرا ہے۔ خدا نہیں چاہتا تھا کہ ایک بیمار جس کو کوڑ ہے صحت تندرست لوگوں کے ساتھ رہنا۔ اس میں چند کوڑ تھے جو پہلنے والے کوڑ تھے، اور خدا صحت تندرستوں کو بچا کے رکھنا چاہتا تھا۔ پیارے بھائی بہن، اگر آج آپ صحت تندرستی سے ہیں بولے تو وہ خدا کے طرف سے ہیں۔ خدا آپ کو صحت تندرستی سے رکھا ہے۔ آیت 16 سے 23 میں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا کا حکم یہ تھا کہ اگر وہ کچا گوشت پھر سے سفید ہو جاتا ہے تو وہ شخص کاہن کے پاس جانا اور کاہن اس کا امتحان کرنا، اور اگر کاہن یہ دیکھتا ہے کہ مرض کی جگہ سارا سفید ہو گیا ہے تو کاہن مریض کو پاک ٹھہرانا، اور اگر کسی کے جسم کے جلد پہ پھوڑا ہو کے اچھا ہو گیا ہے اور پھوڑے کی جگہ سفید ورم یا سوکھی میل چمکتا ہوا سفید داغ ہے تو وہ چیز کو کاہن کو دکھانا اور کاہن اس کا امتحان کرنا، اور اگر کاہن یہ دیکھتا ہے کہ وہ کھال سے گہرا نظر آ رہا ہے اور اس پہ کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں تو کاہن وہ شخص کو ناپاک ٹھہرا دینا، کئی کو بولے تو وہ کوڑ ہے جو پھوڑے میں سے پھٹ کے نکلا ہے۔ لیکن اگر کاہن یہ دیکھتا ہے کہ اس سے سفید بال نہیں ہیں اور وہ کھال سے گہری بھی نہیں ہے اور اس کی چمک کم ہے تو کاہن وہ شخص کو 7 دن تک بند کر دینا، اور اگر وہ جلد پہ چاروں طرف پھیل گیا ہے تو کاہن وہ شخص کو ناپاک ٹھہرا دینا، کئی کو بولے تو وہ کوڑ کی بلا ہے۔ لیکن اگر وہ چمکتا ہوا داغ اپنی جگہ پہ واں کا واں ہے اور پھیلنے کا ہے تو پھوڑے کا داغ ہے، اور کاہن وہ شخص کو پاک ٹھہرا دینا۔ تو پیارے بھائی بہن، یا ہم یہ سیکھتے ہیں کہ پرانے گناہ جو ہمارے زندگی میں ہیں پھیل جانے کا پورا خطرہ ہے۔ اکثر ایک آدمی یا عورت یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ جو برے عادتیں میں جکڑے ہوئے تھے ان کو وہ عادت سے چھٹکارا مل گیا ہے، مگر آگے چل کے پھر سے یہ بری عادت ان کے زندگی میں پھٹ کے نکل سکتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے تو جو آدمی یا عورت کو یہ تجربہ ہوا نجات سے دور تھے ہوں گے، یعنی کہ نجات نہیں پائے ہوں گے، یا پھر نجات پائے ہوں گے مگر پرانی جسمانی خواہش ان کی زندگی میں ابھری ہوں گی۔ چند سال پہلے ایک آدمی شراب پیتا تھا، مگر ایک دن اس کے زندگی میں آیا کہ انہیں یسوع مسیح پہ ایمان لایا۔
جو کلیسیا میں یہ آدمی شامل ہوتا تھا، وہ کلیسیا کے پادری یہ محسوس کرنے لگے کہ یہ آدمی کلیسیا میں کافی دنوں سے شامل نہیں ہو رہا ہے۔ یہ پادری اس آدمی کے گھر کو گئے اور وہاں ان کو پتا چلا کہ یہ آدمی پھر سے شراب پینے لگا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے پرانے عادتوں میں گر جا سکتا۔ یہ پادری وہ آدمی کو سمجھائے اور وہ آدمی اپنے گناہ کا اقرار کر کے پھر سے مسیح کی طرف رجوع ہو گیا۔ آیت 24 سے آیت 28 میں لکھا ہوا ہے، یا اگر جسم کی کھال کہیں سے جل جائے اور اس جلی ہوئی جگہ کا جیتا گوشت ایک سرخ میل چمکتا ہوا سفید داغ یا بالکل ہی سفید داغ بن جائے تو کاہن اس سے ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ اس چمکتے ہوئے داغ کے بال سفید ہو گئے ہیں اور وہ کھال سے گہرا دکھائی دیتا ہے تو وہ کوڑھ ہے جو اس جل جانے سے پیدا ہوا ہے، اور کاہن اس شخص کو ناپاک قرار دے کیونکہ اسے کوڑھ کی بیماری ہے۔ لیکن اگر کاہن دیکھے کہ اس چمکتے ہوئے داغ پر سفید بال نہیں اور نہ وہ کھال سے گہرا ہے بلکہ اس کی چمک بھی کم ہے، تو وہ اسے 7 دن تک بند رکھے اور 7ویں دن کاہن اسے دیکھے۔ اگر وہ جلد پر بہت پھیل گیا ہو تو کاہن اس شخص کو ناپاک قرار دے کیونکہ اسے کوڑھ کی بیماری ہے، اور اگر وہ چمکتا ہوا داغ اپنی جگہ پہ وہیں کا وہیں رہے اور جلد پر پھیلا ہوا نہ ہو بلکہ اس کی چمک بھی کم ہو تو وہ فقط جل جانے کے باعث پھلا ہوا ہے، اور کاہن اس شخص کو پاک قرار دے کیونکہ وہ داغ جل جانے کے سبب سے ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ جو کوڑھ ہے اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کھال جل جاتا ہے۔ یہاں خدا کا کلام جل جانے کے بارے میں بتایا ہے، مگر کس چیز سے جل جانا وہ نہیں بتایا ہے۔ جو بھی ہے، خدا کا کلام یہاں یہ ظاہر کرا ہے کہ اگر ہمارا کھال جل جاتا ہے تو کوڑھ پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ بائبل شریف بتاتی ہے کہ ہم ہمارے جسم کا بہت ہی خیال رکھنا چاہیے۔ رومیو کے خط میں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جیسا ہم اپنے اعضاء بدکاری کرنے کے لیے ناپاکی اور بدکاری کی غلامی کے حوالے کرے تھے، ویسا اب اپنے اعضاء پاک ہونے کے لیے راز بازی کی غلامی کے حوالے کر دینا۔ پولس رسول بتاتے ہیں کہ انہوں اپنے جسم کو مارتے ہیں اور کوٹتے ہیں اور اپنے جسم کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں۔ تو یہاں خدا کا کلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے جسم کو اپنے قابو میں رکھنا۔ ہمارا جسم خدا کو خوش نہیں کر سکتا۔ آیت 29 اور 30 میں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ اگر کسی مرد یا عورت کے سر یا ٹھڈی پہ داغ ہے تو کاہن وہ داغ کا امتحان کرنا، اور کاہن کو یہ دکھتا ہے کہ وہ کھال سے گہرا ہے اور اس پہ پیلے پیلے باریک رنگتے ہیں تو کاہن وہ شخص کو ناپاک ٹھہرا دینا۔ کئی کو بولے تو وہ صافہ ہے جو سر یا ٹھڈی کا کوڑھ ہے۔ کوڑھ جو ہے ایسے جگہ سے بھی آ سکتا جو کہ سوچ بھی نہیں سکتے، خصوصاً اگر سر کے بال کے اندر ڈھپاوا ہے یا داڑھی کے اندر ڈھپاوا ہے تو تھوڑے دنوں تک وہ ظاہر نہیں ہوتا۔ خاص طور سے یہ حصوں کا امتحان کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ جو ہے کلیسیا کے ایسے حصے سے شروع ہوتا جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تھوڑے دنوں تک اس کا پہچاننا مشکل ہو جاتا۔ یہ چیز کلیسیا کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ آیت 31 سے 37 میں خدا کا کلام بتاتا ہے، اگر کاہن یہ دیکھتا ہے کہ وہ صافہ کی بلا کھال سے گہری نہیں معلوم ہوتی ہے اور اس پہ سیاہ بال نہیں ہیں تو کاہن وہ شخص کو جسے صافہ کا مرض ہے 7 دن تک بند رکھنا، اور 7ویں دن کاہن وہ بلا کا امتحان کرنا، اور اگر کاہن یہ دیکھتا ہے کہ صافہ پھیلی ہوئی نہیں ہے اور اس پہ کوئی پیلے بال بھی نہیں ہیں اور صافہ کھال سے گہرا نہیں دکھائی دے رہا ہے تو وہ شخص کے بال منڈا دینا،
मगर जो साफा है वो जगह नहीं मुंडाना। और काहिन वो शख्स को जिसको साफा का मरज है 7 दिन तक बंद रखना। फिर 7वें दिन काहिन साफे का इम्तिहान करना। और अगर काहिन ये देखता है कि साफा जिल्द में फैला हुआ नहीं है और ना तो खाल में गहरा दिख रहा है, तो काहिन वो शख्स को पाक ठहरा देना और वो शख्स अपने कपड़े धोना और साफ हो जाना। पर अगर उसकी सफाई के बाद साफा उसकी जिल्द पे बहुत फैल गया है, तो काहिन उसको देखना। और अगर साफा उसके जिल्द पे फैला हुआ नजर आ रहा है, तो काहिन पीले बालों को नहीं ढूंढना, कई को बोले तो वो शख्स नापाक है। लेकिन अगर काहिन को साफा अपनी जगह पे वहाँ का वांच दिख रहा है और उस पे सियाह बाल निकले हुए हैं, तो साफा अच्छा होगा, वो शख्स पाक है और काहिन उसको पाक ठहरा देना। तो खुदा के कलाम के ये हिस्से में हमको मालूम होता है कि कोड़ रहना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ जो है कोड़ के बारे में फैसला करने के लिए वक़्त लिया जाता है और फैसले में आने के लिए बीमार को 7 दिन बंद कर देते हैं और उसके बाद अगर ज़रूरत समझते हैं तो और 7 दिन बीमार को बंद कर देते हैं। तो यहाँ हम ये सीखते हैं कि किसी पे फैसला करने से पहले वक़्त लेना ज़रूरी है। आयत 38 और 39 में खुदा का कलाम बताता है कि अगर किसी मर्द या औरत के जिस्म के जिल्द में चमकते हुए दाग या सफ़ेद चमकते हुए दाग हैं, तो काहिन देखना। और अगर उनके जिस्म के जिल्द के दाग सियाही मैल सफ़ेद रंग के हैं, तो वो छिप है जो जिल्द में फुट के निकली है, वो शख्स पाक है। आप सोच सकते कि काहिनों को कितना काम था होगा। एक एक बीमार को देखना मजाक की बात नहीं थी। सब्र के साथ जो है काहिन को एक एक चीज पे गौर करना था और काहिना ये काम करते थे। अब हम आयत 40 से आयत 59 तक पढ़ेंगे, जो कि ये बाप के आखिरी आयतें हैं। लिखा हुआ है, और जिस शख्स के सिर के बाल गिर गए हों वो गंजा तो है मगर पाक है, और जिस शख्स के सिर के बाल पेशानी की तरफ से गिर गए हों वो चंदला तो है मगर पाक है। लेकिन उस गंजे या चंदले सिर पर सुर्ख मैल सफ़ेद दाग हो, तो ये कोढ़ है जो उसके गंजे या चंदले सिर पर निकला है। सो काहिन उसे मुलाजा करे, और अगर वो देखे कि उसके गंजे या चंदले सिर पर वो दाग ऐसा सुर्ख मैल सफ़ेद रंग लिए हुए है जैसा जिल्द के कोड़ में होता है, तो वो आदमी कोड़ी है, वो नापाक है, और काहिन उसे ज़रूर ही नापाक करार दे, क्योंकि वो मर्ज उसके सिर पर है। और जो कोड़ी इस बला में मुब्तला हो, उसके कपड़े फटे और उसके सिर के बाल बिखरे रहें, और वो अपने ऊपर के होंठ को ढकें और चिल्ला चिल्ला कर कहे, नापाक नापाक। जितने दिनों तक वो इस बला में मुब्तला रहे वो नापाक रहेगा, और वो है भी नापाक, बस वो अकेला रहा करे, उसका मकान लश्करगाह के बाहर हो, और वो कपड़ा भी जिसमें कोड़ की बला हो, खा वो उनका हो या कतान का, और वो बला भी खा कतान उनके कपड़े के ताने में या उसके बाने में हो, या वो चमड़े में हो या चमड़े की बनी हुई किसी चीज में हो। अगर वो बला कपड़े में या चमड़े में, कपड़े के ताने में या बाने में या चमड़े की किसी चीज में सब सीमाइल या सुर्ख माइल रंग की हो, तो वो कोड़ की बला है और काहिन को दिखाई जाए, और काहिन उस बला को देखें और उस चीज को जिसमें वो बला है 7 दिन तक बंद रखे, और 7वें दिन उसको देखे। अगर वो बला कपड़े के ताने में या बाने में या चमड़े पर या चमड़े की बनी हुई किसी चीज पर फैल गई हो, तो वो खा जाने वाला कोढ़ है और नापाक है। और उस ऊन या कटान के कपड़े को जिसके ताने में या बाने में वो बला है
یا چمڑے کی اس چیز کو جس میں وہ ہے جلا دے، کیونکہ یہ کھا جانے والا کوڑ ہے، وہ آگ میں جلایا جائے۔ اور اگر کاہن دیکھے کہ وہ بلا کپڑے کے تانے میں یا بانے میں یا چمڑے کی کسی چیز میں پھیلی ہوئی نظر نہیں آتی، تو کاہن حکم کرے کہ اس چیز کو جس میں وہ بلا ہے دھوئیں، اور وہ پھر اسے اور 7 دن تک بند رکھے۔ اور اس بلا کے دھوئے جانے کے بعد کاہن پھر اسے ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ اس بلا کا رنگ نہیں بدلا اور وہ پھیلی بھی نہیں ہے تو وہ ناپاک ہے۔ تو اس کپڑے کو آگ میں جلا دینا، کیونکہ وہ کھا جانے والی بلا ہے، خواہ اس کا فساد اندرونی ہو یا بیرونی۔ اور اگر کاہن دیکھے کہ دھونے کے بعد اس بلا کی چمک کم ہو گئی ہے، تو وہ اسے اس کپڑے سے یا چمڑے سے تانے یا بانے سے پھاڑ کر نکال پھینکیں۔ اور اگر وہ بلا پھر بھی کپڑے کے تانے یا بانے میں یا چمڑے کی چیز میں دکھائی دے تو وہ پھوٹ کر نکل رہی ہے، پس تو اس چیز کو جس میں وہ بلا ہے آگ میں جلا دینا۔ اور اگر اس کپڑے کے تانے یا بانے میں سے یا چمڑے کی چیز میں سے جسے تو نے دھویا ہے وہ بلا جاتی رہے، تو وہ چیز دوبارہ دھوئے جائے اور وہ پاک ٹھہرے گی۔ اون یا کتان کے تانے یا بانے میں یا چمڑے کی کسی چیز میں اگر کوڑ کی بلا ہو تو اسے پاک یا ناپاک قرار دینے کے لیے شرع یہی ہے۔ پیارے بھائی بہن، یہ ضروری تھا کہ ایک کوڑی اپنے کپڑے پھاڑنا، یعنی کہ ان کے پھٹے ہوئے رہنا، اور انہیں اپنے اوپر کے ہونٹوں کو ڈھپے ہوئے رہنا، اور جہاں جہاں بھی انہیں جاتا ہے انہیں یہ پکارنا کہ ناپاک ناپاک۔ تو یہاں یہ ظاہر ہو جاتا تھا کہ انہیں کوڑی ہے۔ جو لوگ رستے پہ ہیں پہچان لیتے تھے کہ یہ شخص کو کوڑ ہے۔ کوڑی کو دور سے پہچاننے کی یہ ایک نشانی تھی کہ انہیں ناپاک ناپاک بول کے پکارنا۔ لوگ کوڑی کے قریب جانے سے گھبراتے تھے، کئی کو بولے تو ان کو ڈر تھا کہ کوڑ ان کو کہاں پکڑ لیں گا۔ ایسے کوڑی بھی تھے جو پہلنے والے تھے۔ تو ہم اس کا روحانی مطلب یہ نکال سکتے کہ ایک گنہگار جہاں جہاں بھی جاتا ہے اپنا گناہ پہلاتا ہے۔ اس کی گناہ کی بیماری پھیلنے والی بیماری ہے اور جلدی سے پھیلتی ہے۔ پیارے بھائی بہن، ایک باپ اپنی مرضی کے مطابق جی سکتا، مگر اس کا کوئی حق نہیں بنتا کہ انہیں اپنے بیٹے کو اس کے ساتھ دوزخ میں لے جائے۔ کئی باپ لوگ یہ کام کریں۔ کوڑی جو ہے وہ ساری چیزوں کو ناپاک کرا جو اس کے اطراف تھے۔ اس کے کپڑے بھی بیماری کو پھیلاتے تھے۔ ویسا گناہ جہاں جہاں بھی لگتا ہے پھیلتا ہے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 13۔ اب ہم اخبار کی کتاب کے باب 14 پہ جائیں گے۔ ہم پڑھیں گے آیت 1 سے آیت 3 تک۔ لکھا ہوا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ کوڑی کے لیے جس دن وہ پاک قرار دیا جائے، یہ شرع ہے کہ اسے کاہن کے پاس لے جائیں، اور کاہن لشکرگاہ کے باہر جائے، اور کاہن خود کوڑی کا ملاحظہ کرے، اور اگر دیکھے کہ اس کا کوڑ اچھا ہو گیا ہے۔ تو یہاں خدا کا کلام کوڑی کے امتحان کرنے کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہاں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ کاہن کوڑی کا امتحان کرنے کے لیے کوڑی کے پاس جانا ہے۔ کاہن کوڑی کے پاس جا رہا ہے اس کو شفا دینے کے لیے نہیں، بلکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ انہیں شفا پایا ہے یا نہیں۔ یہ خاص بات ہے جس پہ ہم غور کرنا ہے۔ کوڑی کے لیے خدا کی طرف سے یہ ایک قاعدہ تھا۔ یہ ایک ایسا قاعدہ تھا جس پہ عمل کرنا ضروری تھا۔ یہ ایک ایسا قاعدہ تھا جہاں کاہن کو یہ بتانا پڑتا تھا کہ کوڑی پاک ہو گیا ہے۔ پہلے وقت کاہن جو ہے آدمی کو کوڑی قرار دیا تھا، مگر اب کاہن کو یہ بتانا ہے کہ کوڑی اپنے بیماری سے صاف ہو گیا ہے۔ کاہن کا کام یہ تھا کہ کاہن کو وہ جگہ جانا تھا جہاں کوڑی ٹھہرا ہوا ہے۔ کاہن کو کوڑی سے ملنا تھا۔ کوڑی جو ہے جرأت نہیں کر سکتا تھا
خیمہ گاہ میں آنے کے لیے۔ کوڑی اپنے لوگوں سے جدا کیا جاتا تھا جہاں انہیں الگ جگہ پہ رہتا تھا۔ کوڑی کو لشکرگاہ میں آنے کی اجازت نہیں تھی اور کاہن کو اس کے پاس جانا ضروری تھا۔ ہم یہ بات نیا عہد نامہ میں دیکھیں گے۔ لوقا کی انجیل میں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جب یسوع مسیح ایک گاؤں میں داخل ہوئے تو 10 کوڑیوں کی ملاقات مسیح سے ہوئی اور یہ کوڑیاں مسیح سے بہت دور کھڑے تھے۔ پیارے بھائی بہن، یسوع مسیح اپنا سارا جلال چھوڑ کے آسمان سے زمین پہ آئے۔ کہاں آئے؟ یہ گناہ بھرے زمین پہ، جہاں آدمی گناہ کے کوڑ سے بھرا ہوا تھا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم گناہ کا کوڑ رکھ لیتے ہوئے آسمان میں نہیں جا سکتے۔ ہم ان کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتے جو آسمان میں ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ ایک اچھا کام کرے جب ان لوگ چاند پہ گئے، مگر چاند پہ جانے کے باوجود ان کے گناہ صاف نہیں ہوئے۔ میرے بھائی، یسوع مسیح کو اپنا سارا جلال آسمان میں چھوڑ کے یہ گناہ بھرے زمین پہ آنا ضروری تھا۔ تو مسیح کو آسمان پہ سے زمین پہ آنا پڑا، اور اخبار کی کتاب یہ بتاتی ہے کہ کاہن کو جو ہے کوڑی سے ملاقات کرنے کے لیے اپنی لشکرگاہ کو چھوڑ کے کوڑی کے پاس جانا پڑا۔ گلاطیوں کے خط میں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جب وقت پورا ہوگا تو خدا اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پلک ہونے کا درجہ ملے۔ ہم کو یہ بات پہ زور دینا ضروری ہے کہ مسیح گنہگار کے پاس جاتے ہیں اس کے گناہ سے اس کو چھٹکارا دلانے کے لیے۔ مکشفہ کی کتاب باب 3 اور آیت 20 میں خدا کا کلام بتاتا ہے، جہاں لکھا ہوا ہے، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ تو پیارے بھائی بہن، ہم کوڑ سے بھرے ہوئے ہیں، سر سے لے کے پیر تک ہم کوڑ میں بھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے جسم کا ہر حصہ ناپاک ہے، اور یہ ناپاکی کو صرف خدا پاک کر سکتا ہے۔ اگر ہم اجازت دیں گے تو خدا ہمارے پاس آئیں گا اور ہمارے گناہ کے کوڑ کو صاف کریں گا۔ پیارے بھائی اور بہن، مسیح آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ ان کو موقع دینا چاہیں گے کیا آپ کے ناپاکی کو صاف کرنے کے لیے؟ کئی کو بولے تو صرف مسیح آپ کے ناپاکی کو صاف کر سکتے ہیں۔ صرف مسیح آپ کے گناہوں کو آپ کی زندگی سے نکال سکتے ہیں۔ صرف مسیح آپ کو خدا کے نظروں میں راز باز بنا سکتے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ یسوع مسیح کو آپ کے پاس آنے دینا چاہیں گے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔